نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی والے کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ کوئی کھلانے اور پلانے والا نہیں، جس کے علاوہ دنیا کا نظام کوئی بنانے اور پھر بنانے کے بعد چلانے والا نہیں. ایک ہی ذات ہے جس نے نوع انسانی کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پیدا کیا، انسان کو ایک دوسرے کا معاون بنایا، یہاں تک کہ انسانوں کو جانوروں کا بھی معاون بنا دیا اور جانوروں کو انسانوں کا معاون بنا دیا. یہ ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس کی جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی جتنی تعریفیں اللہ کی اتنے ہی درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تہ دل سے دعا ہے کہ جو بات، جو معاملات، جو عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور احسن طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بالکل توجہ کے ساتھ سننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 2 سال ہو گئے تقریباً مجھے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور جو لوگ ریگولر پڑھتے ہیں انہوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ تقریباً ہر جمعے یا پھر 1-2 جمعے کے بعد 3 چیزوں پر میرا بہت زیادہ فوکس رہتا ہے. یا تو وہ عنوان کی شکل میں ہوتے ہیں، یا پھر دعاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں، یا پھر بیچ میں کہیں نہ کہیں میں آپ کو اہمیت دلا دیتا ہوں اس چیز کی. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عام طور پر تمام نمازوں کی پابندی. یہ لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، ورنہ مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، فقد کفر، وہ کفر کر لیتا ہے. اور یہ کفر بار بار ہوتا رہے، ریگولر ہوتا رہے تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. دوسری چیز ہے خاص کر فجر کی نماز.
فجر کی نماز اس لیے کہ فجر کی نماز ریگولر طور پر چھوڑ دینا یہ منافقت کی علامت ہے، اور منافق کی جو سزا ہے وہ کل کافر اور مشرک سے زیادہ ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مشرکین اور کفار جہنم کے جس درجے میں بھی ہوں گے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جناب علی، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب علی یہ صرف قاری صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، نہیں، میرا کام یہ ہے کہ میں پورا قرآن کا ترجمہ پڑھوں اور مجھے باریکیاں معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ کم سے کم اپنی فیلڈ سے متعلق چیزیں کو پڑھیں، اپنی فیلڈ سے متعلق احادیث کو بھی اور قرآن کی آیتوں کو بھی، اور عام طور پر جو صورتیں ہم کم سے کم نماز میں پڑھتے ہیں یا جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں صورتیں، ان صورتوں کا لازمی ترجمہ پڑھیں، کیونکہ کل قیامت کے دن سے پہلے قبر کے اندر بھی ہم نے قرآن کا حوالہ دینا ہے فرشتوں کو۔ اسی لیے آج ایک صورت لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمیں پتہ ہو کہ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں قاری صاحب جو چند آیتیں پڑھ رہے ہیں، آخر مجھے کیا نصیحت ہو رہی ہے، اور اس نصیحت کو میں اپنی زندگی میں کس طرح اپلائی کر سکتا ہوں۔ اور وہ صورت کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی شروع کے یا بیچ کے سپاروں میں نہیں ہے، بالکل آخری سپارے کی صورت ہے، اور بالکل آخری پاؤں میں ہے، جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم خود اپنے سنتوں میں پڑھتے ہیں، نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ صورت کون سی ہے جناب علی؟ سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر جو ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے قرآن کے، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ صرف 16ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ بالکل شروع دور میں، مکی دور میں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تھی۔ اور اس سورت میں آخر ایسا ہے کیا؟ حیرانگی کی بات ہے کہ جس دور میں یہ نازل ہو رہی ہے، عنوان اس سے بالکل الٹ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ عنوان الٹ ہے نہیں، لیکن بظاہر الٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور سورت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ الہاکم التکاثر کہ ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے۔ یہاں پر کسی چیز کا نام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی نے، نہ مال کا، نہ اولاد کا، نہ تعریف کا، نہ شہرت کا، نہ عورت کا، نہ کسی چیز کا۔ ایک عام لفظ بیان کر دیا کہ ہلاک کر دیا لوگوں کو۔ کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ کثرت کی طلب نے۔ یاد رکھیں دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی چیز کثرت میں آ جائے نا تو وہ نقصان دے جاتی ہے، جبکہ وہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ پیار محبت ہر بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو بچے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ڈانٹ بچے کے لیے ضروری ہے تربیت کے لیے، لیکن ضرورت سے زیادہ صرف روب اور دبدبہ اور ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہے تو وہ بچہ ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ نیند انسان کے لیے، جسم کے لیے، آنکھوں کے لیے ضروری ہے، ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے، معدے کے لیے ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہر چیز انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو انسان نقصان میں آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے بال اگر ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بال جو ہے وہ سب سے زیادہ خون انسان کا پیتے ہیں، بیگم بھی اتنا نہیں پیتی خون جتنا انسان پیتے ہیں، بال پیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی؟ اور ان بالوں کے اندر انسان کی کئی ایک بیماریوں کی موجودگی بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے غیر ضروری بال بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے بھی بہت ساری بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ غیر ضروری بال اگر 40 دن سے زیادہ، 40 دن کے اندر اگر کاٹے نہیں گئے اور بڑھ گئے تو کئی ایک بیماریاں اور جراثیم انسان کے جسم کے اندر پل جاتے ہیں۔ یہی معاملہ، یا کہنے کہ اس سے تھوڑا سا برعکس معاملہ مال کا ہے۔ یہاں پر جتنے مفسرین ہیں ان تمام کے تمام نے تکاثر کی تفسیر میں مال کو لے کر آئے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو خاص کر مال کو نہیں لے کر آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی، ہر چیز کی انسان کو غرور کی طرف لے جاتی ہے، اور خاص کر مال کی زیادتی
انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا مال کی کثرت کی طلب نے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، مال کی کثرت کی طلب نے. طلب ضروری ہے یہاں پر ورڈ، صرف کثرت نے نہیں، کیونکہ مال کا ہونا یہ غلط نہیں ہے، مال کی لالچ ہونا غلط ہے، اور مال کا ہونا آپ کے دین کو کتنی، آپ کی جنت کے لیے کتنے راستے آسان کر سکتا ہے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا جناب علی قاری صاحب تو ہمارے مال کے پیچھے پڑ گئے، ایک دکان سے دو دکان کیا ہو گئی، انہیں تو بس یہ تکلیف ہو گئی کہ مارا مال 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 کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. کیا زیادہ مال کمانا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کیا گناہ ہو گیا؟ نہیں، اس مال کی وجہ سے آپ اپنے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اور کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. اللہ اکبر. آج کے بڑے سے بڑا امیر ترین، دنیا کا امیر ترین انسان بل گیٹس کو اٹھا لیجیے آپ، انڈیا چلے جائیں تو ٹاٹا اور امبانی ہیں، پاکستان میں آ جائیں تو ملک ریاض کی مثالیں کم نہیں ہیں ہمارے پاس. وہ کرپشن میں انوالو ہوں یا کسی چیز میں انوالو ہوں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مالدار انسان کی مثالیں کئی ایک بھری پڑی ہے ہمارے ملک میں. لیکن پھر بھی پوری دنیا انسانیت کی اگر ہم مثال اٹھائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے اپنا مال لوٹایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مال خرچ کرنے کی بنا پر انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں. مسجد نبوی بنواتے ہوئے ان کا کیا کردار رہا، اللہ اکبر کبیر، ہم سب جانتے ہیں. اور پھر یہود کے ہاتھوں ایک کنواں خریدا، مسلمانوں کو پانی کی انتہائی تکلیف اور پریشانی ہو رہی تھی، مہنگے داموں میں خرید کر، اور خرید کر پھر اس سے مال نہیں کمایا، مہنگے داموں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی شہادت کے وقت، شہادت سے پہلے جب لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، انہوں نے یہ چیز بطور یاد دلائی کہ میں وہ شخص ہوں جس نے یہ کنواں، جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، یہ کنواں خرید کر تم لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور تم آج میرے ہی اوپر محاصرہ کیے بیٹھے ہو. میرا کھانا پانی دانا، مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا تم لوگوں نے منع کر دیا میرا. اور کس قدر ظالمانہ شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور پھر آخری چیز، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دیے. معذرت کے ساتھ 70 نہیں، 700 اونٹ. 700 اونٹ اہمیت رکھتا ہے. اس کی مثال لے لیجئے. ابھی پچھلے دنوں میں سیلاب آیا، کراچی سے ٹرک جا رہے ہیں، بھر بھر کے ٹرک جا رہے ہیں. کوئی دنیا کا ایسا شخص جو 700 ٹرک مال کے ساتھ لدے ہوئے روانہ کرے، ایک شخص کوئی نہیں ملے گا آپ کو. مال کے ساتھ صرف ٹرک، صرف مال بھی دلوا دینا، ایسا بھی کوئی شخص نہیں ہے. وہاں تو سواریاں بھی مہیا کر دی تھی نا، ٹرک بھی خرید کے دے دیے تھے. 700 اونٹ، اور پھر ان کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا، جنگ کا، کھانے پینے کا، مسافروں کے رہنے کا، ہر چیز کا سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو تم کچھ بھی کر لو تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا ایمان کا یہ لیول تھا کہ یہ بات سن کے ان کے کوئی ایسا نہیں کہ رسیاں کھل گئی ہوں اور پھر گناہ میں لگ گئے ہوں. ایمان کا یہ لیول تھا اب تم کچھ بھی کرو گے وہ کام اچھا ہی ہوگا، نیکی کی طرف لے جانا والا ہی ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مولوی کو، کسی قاری صاحب کو کسی کے مال سے کوئی چڑھ نہیں ہے. مال کا ہونا یہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا معاون بنا دیتے ہیں، بھائی چارہ قائم کر دیتے ہیں. اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے امیر کبیر گھرانے سے تھے، بڑے امیر کبیر، کم مال نہیں تھا، لیکن دیکھیں لالچ نہیں تھی. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کو میرا بھائی بنایا، اب میں بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا، میرے پاس جتنا مال ہے بالکل 50% الگ کر دیا، یہ آپ کا ہو گیا یک مشت. یہاں تو باپ کے انتقال پہ وراثت کے لیے پہلے جرگے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں،
مفتی صاحب سے فتوے لیے جا رہے ہیں، ان فتووں پر آمادہ نہیں ہوتے کہ میرے مفتی کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے مفتی کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی کیلکولیشن میں مسٹیک ہو رہی ہے، بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ یہاں کوئی جرگہ نہیں بیٹھ رہا، کوئی عدالت نہیں بیٹھ رہی، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ ایک آواز پر اپنی پوری کی پوری جائیداد دوسرے کو دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا کہتے ہیں؟ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہو کوئی ایسا شخص جو اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر دوسرے ملک آیا ہوں، وہاں تو ضرورت ہے، اس شخص پہ تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں آپ اپنا مال رکھیے، بس مجھے راستہ دکھا دیجئے، بازار کا یہ میں کچھ سامان لے کر آیا ہوں، کچھ بچا کر یہ میں فروخت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاتے ہیں، سامان فروخت کرتے ہیں، اور چند پنیر اور چند چیزیں منافع کے طور پر لے آتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زردی کیسی؟ کہا کہ میں نے کسی ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ یوں ترقی دی اللہ نے، لالچ نہیں تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، اہل البیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا خرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ذمہ لے لیا تھا۔ یہ سب چیزیں کس طرح ہوئیں؟ مال کے ذریعے ہوئیں۔ تو بھائی ہم نے کمانا ہے، کاروبار میں گھس جانا ہے، اور پھر یہ تو مثالیں وہاں کی ہیں، میں آج کی آپ کو مثال دوں، یہ جو علماء آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، جو میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہ مال کے ذریعے ہی ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہ انتظامیہ جو ہمارا وظیفہ دے رہی ہے، یہ کس سے لے رہی ہے؟ یہ آپ لوگوں سے لے رہی ہے۔ اور قربان جاؤں ان لوگوں پر جو انتظامیہ کو بھی انوالو نہیں کرتے، اور چوری چھپے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی شخص کو نہیں پتہ ہوتا، یہ بات صرف اس شخص کے اور ایک امام صاحب کے درمیان ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم آپ کا تھوڑا سا ذمہ لیتے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو پیسوں کی طرف سے، آپ یہ معاملے کی طرف سے پریشان نہ ہو، اگرچہ ہمیں 2 روٹی کے وقت پریشانی ہو جائے تو ہم یہاں پر نہ کھڑے ہوں، ہم تحقیق نہ کر رہے ہوں، احادیثیں نہ پڑھ رہے ہوں، کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے مجھ پر۔ بھائی میں نے بھی بیوی بچے پالنے ہیں، میں نے بھی ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، گھر بار دیکھنا ہے اپنا، تو میں بھی جاؤں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا، 5 وقت کی نماز ہے وہ میں پڑھ لوں گا، قرآن کا ترجمہ ہے وہ میں پڑھ لوں گا، اپنی زندگی سدھار لوں گا، مجھے کیا پڑی کہ میں لوگوں کی زندگی کی پرواہ کروں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ مال کماتے ہیں اور علماء کا یا مسجد کے ممبران کا اور ان کی انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس لوگوں کو دین کے لیے چنیں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لے کر آئیے، ان کو منبر و محراب دیجئے، ان کو وقت دیجئے، ان کو روٹی پانی کی طرف سے، گھر کی پریشانیوں کی طرف سے، بچوں کی بیماریوں کی طرف سے آپ بالکل طور پر مطمئن کر دیجئے، ہر اچھے برے وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ صرف علماء کو اوپر لے کر آئیے۔ یہ کام مال کے ساتھ ہوگا تو ہی چلے گا میرے بھائی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ علماء جو ہے وہ مال سے چڑھتے ہیں، مال کمانا ضروری ہے۔ اصل جو یہاں پر سورۃ التکاثر میں بات سمجھائی گئی ہے، الہاکم التکاثر، کثرت نے، مال کی کثرت کی طلب نے، لالچ نے اور حرص نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو حرص ہے نا انسان کی، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن آپ تصور کیجئے 2 بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ چیر پھاڑ دیں گے، بکریوں کو کھا جائیں گے، جان کا نقصان۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حرص اور مال کی لالچ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچا دیتی۔ یہ جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ مال کے لالچ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیا ان کے خاندانوں میں جتنے حکمران ہیں ہمارے، ان کے خاندانوں میں کیا انتقال نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ قبرستان نہیں جاتے ہوں گے؟ جاتے ہیں۔ ان کے والدین بیمار نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس مال کی لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا کہ انہیں سامنے کھڑی ہوئی موت نظر نہیں آتی۔ اور حکمران دور کی بات، اگر آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی شخص
ایک ریپیئرنگ کے لیے ایک شخص آ رہا ہے اور ہم اس کو کوئی غلط فالٹ بتا کر اس سے پیسے زیادہ لے رہے ہیں، تو وہ حکمران اور وہ امیر کبیر بات کی کہانی ہے، میں اور آپ زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ مال کی حرص ہے، یہ مال کی لالچ ہے کہ ایک شخص آیا ہے بیچارہ اپنی مجبوری میں، اس کے گھر کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس کی ضرورت کی چیز، ایک اے سی، ایک فریج، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں، گرائنڈر، جوسر مشین، واشنگ مشین، پنکھے، گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں، وہ کس طریقے سے آ رہا ہے ریپیئرنگ والے کے پاس، اور ایک ریپیئرنگ والا اس کو 3-4 فالٹ الگ سے بتا کر اور وہ پیسے لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جتنا حکمران گناہ گار ہے اتنا یہ غریب شخص بھی گناہ گار ہے۔ کیوں؟ لالچ کے اندر آ کر ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ایمان کو اس طریقے سے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ لالچ کب تک رہتی ہے؟ لالچ کب تک رہتی ہے؟ چلو آپ کو ہم نے 10 کروڑ روپے دے دیے، ایک دفعہ رشوت لے لے گا ایک حکمران یا کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی، یہ لالچ ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر صرف ایک آیت کی تفسیر چل رہی ہے ابھی، الہاکم التکاثر، آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے، کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ لوگ قبروں تک پہنچ گئے۔ زرتم المقابر، زیارت کر لی قبروں کی، دیکھ لی اپنی آنکھوں سے قبر کو، قبر کے اندر اٹھا لیا فرشتے نے، تب کہیں جا کے سمجھ میں آیا کہ اصل کہانی کیا تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور انسان کی عادت یہ ہے، ابن آدم، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ابن آدم کے پاس اگر اللہ تبارک ہوا تعالیٰ 2 وادیاں سونے کی دے دے اس کو، ایک وادی کم نہیں ہوتی، یہ پورا علاقہ، پورا شہر لگا لیں آپ، سونے سے بھرا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچتا رہوں اور اپنا گھر چلاتا رہوں، نہیں، 2 وادیاں، ایک بھی نہیں، 2 وادیاں اگر اس کو مل جائیں تو وہ طلب کرے گا تیسری وادی بھی میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھ لینا آپ، حکمرانوں کی مثال لے لیتے ہیں، یہاں ان کا بزنس ہے، یہاں ان کا نوکری ہے، ان کی اس نوکری کے عوض ان کو مراعات ملی ہوئی ہے، پیٹرول ان کا فری، ان کا آنا جانا فری، ان کے بچوں کی پڑھائی فری، ان کا میڈیکل فری، ان کی گاڑیاں فری، پھر بھی ان کے کاروبار پرائیویٹ الگ ہیں، ان کاروبار سے جو پیسہ آ رہا ہے اس میں باہر ملک میں اور سوئس اکاؤنٹ میں پیسہ الگ ہے، بینک میں پیسہ الگ ہے، اور جائیدادیں الگ ہیں جو کرائے پہ گئی ہوئی ہیں، اور پھر بھی اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں ہے۔ جو ملک ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے مخلص نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی 7 پوشتے آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں اگر یہ مخلصانہ طور پر ملک کے لیے کام کر لیں۔ علماء کی مثال ہم یہی تو دیتے ہیں، آپ نے وظیفہ قائم کر دیا، آپ نے اس کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا ریلیکس کر دیا، پھر دیکھنا ہے وہ کیسا دین کا کام کر رہے ہیں، خالص ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں وہ، لیکن حکمران کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ انسان کو بالکل مکمل طور پر اندھا کر دیتی ہے۔ اور یہ لالچ آتی کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ اسی صورت میں بتائی گئی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے، جو بھی تمہیں علم کے ذریعے یقین دلایا جا رہا ہے تم اس بات کو جان لو گے۔ قرآن نے یقین کی 3 اقسام بیان کی ہیں، وہ تینوں اقسام میرے اور آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ ایک یقین کی قسم ہے علم الیقین، جو علم کے ذریعے آتا ہے انسان کے اندر۔ دوسرا اسی صورت میں ہے عین الیقین، جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور تیسری یقین کی قسم ہے حق الیقین، جو سورہ حاقہ اور سورۃ الواقعہ کی دونوں کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ھذا لہو حق الیقین اور انہ ھو الحق الیقین۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز علم الیقین، کہ جو کچھ آپ کو علم دے دیا جا رہا ہے آپ کو اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ اب جو شخص ایماندار ہے، پکا اس کا ایمان ہے، وہ تو علم پر یقین کر لے گا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں علم پر یقین نہیں کرتے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے
کہ آپ کے والد کا نام یہ ہے؟ نہیں جناب علی، میں تو اس وقت بچپن میں رکھا گیا تھا میرا والد کا نام، مجھے کیا پتا؟ بھائی تمہارا نام یہ ہے، وہ تو بچپن میں رکھا گیا تھا، مجھے کیا پتا؟ جب میں ہوش میں آیا تب تو نہیں رکھا گیا میرا نام، جب تک تو میں 10 سال کا ہو چکا تھا۔ نہیں، جو آپ کو علم دیا جا رہا ہے آپ کو اس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم آپ کو بھروسے مند لوگ دے رہے ہیں، اور اس قرآن سے زیادہ بھروسے مند کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو یقین کرنا پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں باتوں سے یقین میں نہیں آتی، دیکھنا پڑتا ہے جا کر۔ تم نے اس شخص کے بارے میں یہ بات کی، نہیں یار بڑا اچھا بندہ ہے، پھر 10 سال کے بعد جا کے اس کے معاملات، اس کا رویہ، یا اس شخص کے ساتھ جب اس کی ڈیلنگ ہوئی تب جا کے پتہ چلا او ہو واقعی تم نے صحیح کہا تھا، یہ بندہ تو اس چیز کے قابل نہیں ہے بھروسے کے مند۔ اب میں نے آنکھوں سے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا۔ یہ یقین کی دوسری قسم ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا۔ اور اس کی مثال دوں میں آپ کو، آپ سمندر کے کنارے جائیں اور نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں کہ سمندر ایک وقت جا کر آپ کو ایسا لگے گا سمندر اور پانی مل رہے ہیں۔ حقیقت میں مل رہے ہیں کیا؟ وہ نہیں مل رہے ہیں، لیکن سمندر کے کنارے آپ کو ایسا لگے گا، یہاں پر کھڑے ہو جائیں اگر آپ چھت پر، تو آپ دیکھیں گے وہ آخری والی بلڈنگ آسمان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے نیو جا کے مل رہی ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جتنا قریب جاتے رہیں گے آپ کے اوپر حقیقت آیا ہوتی رہے گی، چلتے رہیں گے لیکن پانی اور آسمان کبھی نہیں ملے گا۔ تو کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بھی دھوکے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری قسم فرمائی، حق الیقین ان ھذا لہو حق الیقین۔ اور یہ کب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم علم الیقین پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ثم لترون الجحیم، کہ یقیناً تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا، قیامت کا دن برپا ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، 70 لگامیں ہوں گی ہر جہنم کے پاس، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ اس کو قابو کیے وہ ہوں گے۔ اور پھر انسان آنکھوں سے دیکھ لے گا یہ وہ جہنم تھی جس کے بارے میں مجھے دنیا میں علم دیا جاتا تھا۔ اور پھر بھی انسان کچھ ڈاؤٹ میں ہوگا اپنی نیکیوں کو لے کر کہ شاید میں جنت میں چلا جاؤں، شاید میں جہنم میں چلا جاؤں، کچھ پتہ نہیں ہے، کشمکش کی کیفیت ہے۔ یا اللہ تو فیصلہ کر دے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تب کہیں جا کر حق الیقین آئے گا، جب وہ کام ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ کو علم دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے اور صحیح احادیث کے ذریعے، ہمیں اس کے اوپر علم رکھنا ہوگا، اس کے اوپر یقین رکھنا ہوگا۔ اس ڈاؤٹ میں نہ رہیں، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہم شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز دیکھ لی، لیکن پھر بھی بیٹا یہ جوا ہے، شادی کے بعد ہی اصل لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہم بیٹوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں، بیٹیوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ بظاہر ہم نے اچھی جگہ دیکھ کر شادی کی ہے آپ کی، لیکن پھر بھی بیٹا ذہنی طور پہ تیار رہنا کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، مزاج ٹیڑے ہو سکتے ہیں، غصے والا انسان مل سکتا ہے، کنجوس انسان مل سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر تو صحیح ہے، لیکن جنت جہنم کے فیصلے اس چیز پر نہیں ہو سکتے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین آ جائے اس علم کے اوپر کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے وہ 100% صحیح ہے، تو انسان کے اندر سے لالچ نکل جائے، سامنے آتے ہوئے شخص کو اس کے اوپر ترس آ جائے اور وہ اس کو دھوکہ نہ دے، چاہے ایک عام انسان ہو، چاہے ایک حکمران ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر لوگوں کو، عام مسلمانوں کو بھی اور علماء کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے اپنا مال وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمارے اندر سے لالچ اور حرص کے بیج کو نکال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. میری تائی ہاسپٹل میں ہوں، ان کو فالج اور ہارٹ اٹیک دونوں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرما دے. کچھ مریض تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور کچھ کا ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں، خاص کر ان کا نام لے کر دعا کر لیں جن کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں. اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لیے زلزلے کی کیفیت ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اسی کو ڈسکس کرنا ہے. اور صرف شام اور ترکیہ میں نہیں پہنچ جانا. ترکی الگ ہے، ترکیہ الگ ہے، ملے ہوئے دونوں. ترک کے بارڈر کی طرف کے جو اطراف ہیں کہ جو علاقے ہیں اس کو ترکیہ کہہ دیتے ہیں، جو شام کے ساتھ منسلک ہیں. تو بہت سارے لوگ ترکی سمجھ رہے ہیں، مین ترکی نہیں، ترکیہ ترکی کے جو بارڈرز ہیں، اطراف ہیں اور شام. ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، اور کیا کیفیات ہیں ان کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور خدا نخواستہ ہمارے اوپر یہ کیفیت نہ آ جائے اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو پروپیگنڈا ہوا ہے کہ جناب علی انڈیا اور پاکستان میں زلزلے آنے کی پیشن گوئی ہیں، ابھی تک میری معلومات کے مطابق سائنس نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کری کہ جو ہے زلزلے کی پیشن گوئی کرے. بارش کی پیشن گوئیاں ہو جاتی ہیں، دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک زلزلے کی تو یہ ساری افواہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اور ابھی بالکل میں نے میسج دیکھا ہے، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، قرآن کا ترجمہ ہم سے پڑھتی ہیں، ان کی ایک سہیلی کا انہوں نے بتایا کہ ان کو صبح پتہ چلا کہ ان کی سہیلی کو مائنر سا برین ٹیومر ہو گیا. جوان ہے، آج کل ٹینشن اتنی ہے کہ کچھ نہیں پتہ ہوتا اندر ہی اندر کیا بیماری پنپ رہی ہے. جب فٹس آتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، دورہ پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتی ہیں کہ بیماریاں تمہارے اندر تو یہ بیماری. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. ان کے بچوں کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کے اپنے والدین کے لیے ان کو جو ہے وہ صحیح سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سلامت رکھے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.